السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ آج ان شاء اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي. 15 منٹ پہلے کلاس اسٹارٹ 15 رب منٹ پہلے زدنا کلاس علما رب زدنا علما رب زدنا علما وعملا صالحا آمين ثم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر ویقیمون اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز ومما اور اس سے جو رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. آیت نمبر 3 انشاءاللہ تعالی عز و جل اس کا ایک حصہ ہم آج کی کلاس میں کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں، ان کی کوالٹیز بیان ہو رہی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی خوبی متقین کی کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، دوسری خوبی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ ان کی تیسری خوبی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں جاننا ہے کہ ایمان کیا ہے. تو ایمان کا معنی ہے محکم یقین. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان کہتے ہیں تصدیق کو. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان کہتے ہیں عمل کو، یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل اس کی تصدیق کرے. تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل بھی کرے گا. ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد ایمان لانے سے ڈر رکھنا ہے. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب اقوال مل سکتے ہیں، یعنی تصدیق کرنا، عمل کرنا، ڈرنا. مطلب یہ کہ زبان سے، دل سے، عمل سے غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. ایمان کا لفظ شامل ہے اللہ تعالیٰ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لانے کو، اور اس اقرار کی تصدیق عمل کے ساتھ کرنے کو، یعنی ایمان کہتے ہیں صرف سچا مان لینے کو. اکثر ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے زبان سے کہنے اور عمل کرنے کا. جیسے میں نے آپ کے سامنے بولا بھی کہ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا ہے، وہ تصدیق بالقلب اور اس کی تصدیق دل کرتا ہے، عمل کے ذریعے کرنا ہے. ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. اب اگلی چیز الذین یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں، تصدیق بھی کرتے ہیں. اب پہلی خوبی کیا ہے؟ وہ ایمان لاتے ہیں کس چیز پر؟ غیب پر. تو غیب کیا ہے؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہری حواس کی رسائی سے بلند اور عقل کی سمجھ سے بالاتر ہو. مثلاً وحی، فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ
اور خود ذات الہی، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ عقل سے سمجھی جا سکتی ہیں، اور ان کو جاننے کا فقط ایک ذریعہ ہے، اور وہ ہے نبی کی ذات، اس کی زبان حق ترجمان سے جو کچھ نکلے اس پر انسان محکم یقین رکھے۔ اس لیے ایمان بالغیب کو تقوی کی اولین شرط قرار دیا گیا، اور ان چیزوں کے علاوہ شریعت اسلامیہ کے وہ احکام، یعنی یہ جو میں نے چیزیں آپ کو گنوائی، اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ کے وہ احکام کہ جن کی حکمتوں کے سمجھنے سے انسانی عقل ابتدا میں قاصر رہتی ہے، یا وہ ارشادات جو اس کی ذاتی مفاد یا اس کے گروہی اور محدود وطنی منافع کے خلاف ہوتے ہیں، تو ایسے حکموں کو تسلیم کرنا بھی ایمان بالغیب میں داخل ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں نبی کی بتائی ہوئی ہر چیز کو سچا جاننے اور نبی کے ارشادات کے مفید اور نفع مند ہونے پر اسے اس درجہ یقین ہو کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود وہ ان کو عملی جانا پہنانے پر آمادہ ہو۔ اعتماد اور اطاعت کا یہ مقام جب تک کسی کو میسر نہیں ہوتا، وہ قرآن و حدیث سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو متقین کی پہلی جو علامت ہے، معلوم ہوا وہ کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام چیزوں پر محکم یقین رکھنا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین کرام نے اس حوالے سے کیا مزید ارشاد فرمایا۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ پوشیدہ چیزیں جو نظروں سے اوجھل ہیں، جیسے جنت، دوزخ وغیرہ، اور وہ امور جو قرآن میں مذکور ہیں۔ مزید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی طرف سے جو آیا ہے وہ سب غیب میں داخل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو متقین کی صفات بیان فرما رہا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، جنت دوزخ پر، ملاقات خداوندی پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانا بھی غیب میں شامل ہے۔ تو غیب وہ جو نظر نہ آئے، جو نظروں سے پوشیدہ ہے، تو ان کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ جب ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی روایات پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ افضل قوم، افضل لوگ کون ہوں گے؟ جو بن دیکھے ایمان لے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہ افضل لوگ ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے پوچھا، تمہارے نزدیک ایمان لانے میں کون زیادہ افضل ہیں؟ انہوں نے کہا فرشتے۔ فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لاتے؟ وہ تو اپنے رب کے پاس ہی ہیں۔ لوگوں نے کہا پھر انبیاء۔ فرمایا فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انبیاء ایمان کیوں نہ لائیں؟ ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے۔ کہا پھر ہم۔ فرمایا تم ایمان کو قبول کیوں نہ کرتے حالانکہ میں تم میں موجود ہوں؟ سنو، میرے نزدیک سب سے زیادہ افضل ایمان والے وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، صحیفوں میں کتاب لکھی پائیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی یہ لوگ جو بن دیکھے کتابوں میں پڑھیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ تو غیب پوشیدہ چیزیں ہیں، نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے پر ان تمام چیزوں پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ متقین کی دوسری خوبی جو بڑی تفصیل طلب بھی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ کہیں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ نماز پڑھا کرو، بلکہ قرآن کریم میں جب بھی فرمایا تو یہی فرمایا نماز قائم کرو۔ دین اسلام کا ایک مضبوط ستون نماز ہے، اور اقامت الصلاۃ کسے کہتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں اقامت الشیء توفیت حقہ، یعنی نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ نماز کو تمام ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کرو۔ اب نماز کے ظاہری حقوق کیا ہیں؟ ظاہری حقوق تو یہ ہیں کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تمام ارکان بجا لائیں، اور باطنی حقوق یہ ہیں کہ خشوع و خضوع میں بندہ ڈوبا ہوا ہو اور احسان کی کیفیت طاری ہو، یعنی تو محسوس کر رہا ہو، کیا محسوس کر رہا ہو؟ کہ انک تراہ، کہ گویا تو اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے، ورنہ کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس ذوق و شوق سے ادا کی ہوئی نماز ہی وہ نماز ہے جسے دین کا ستون کہا گیا، مومن کی معراج کہا گیا۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ بلندی کو کہتے ہیں۔ یعنی جیسے جیسے ہم نمازیں ادا کرتے ہیں ہم بلندیوں کی سیڑھیاں طے کر رہے ہیں، ہم بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں، بشرطے کہ وہ اقامت الصلاۃ عین اسلام کے مطابق ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرائض بجا لانا، رکوع، سجدہ تلاوت، خشوع اور توجہ کو قائم کرنا کہتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقتوں کا خیال رکھنا، وضو اچھی طرح کرنا، رکوع سجدہ پوری طرح کرنا اقامت صلاۃ ہے۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت کی نگہبانی کرنا، کامل طہارت کرنا، رکوع سجدہ پورا کرنا، تلاوت اچھی طرح کرنا، اتحیات اور درود پڑھنا اقامت صلاۃ ہے۔ یعنی نماز کو تمام ظاہری اور باطنی شرائط کے ساتھ ادا کرنا اقامت صلاۃ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اقامت صلاۃ میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ یعنی نماز کو تمام ظاہری اور باطنی ارکان اور شرائط کے ساتھ ادا کرنا ہے تو ہمیں نماز کے ارکان بھی معلوم ہونے چاہیے، ہمیں نماز کی جو ہیں وہ شرائط بھی معلوم ہونی چاہیے کہ نماز کی شرائط کیا ہیں اور ارکان کیا ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلے نماز کی شرائط۔ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، سنن، مکروہات، جب ہمیں یہ چیزیں معلوم ہوں گی تبھی ہم صحیح معنوں میں نماز کو قائم کر سکیں گے۔ تو نماز کے فرائض و واجبات، سنن و مکروہات۔ فرائض نماز، یہ ارکان اور شرائط بیسیکلی مل کر جو ہیں یہ شرائط فرائض نماز بنتے ہیں۔ نماز کے 14 فرض ہیں جن میں چند ایسے ہیں جن کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے اور ان کو نماز کی شرائط بھی کہا جاتا ہے، اور چند فرائض ایسے ہیں جو داخل نماز ہیں۔ سب کی فہرست یہ ہے۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا۔ آپ کا بدن نجاست غلیظہ سے، نجاست خفیفہ سے پاک صاف ہو، آپ کے بدن پر کوئی ناپاکی نہیں ہونی چاہیے، آپ پاک صاف ہوں۔ غسل کی حاجت اگر ہے تو آپ کو غسل کرنا ضروری ہوگا۔ بدن آپ کا پاک ہے، اس پر ایک تو نجاست غلیظہ خفیفہ سے پاک صاف، پھر آپ کے جسم پر کوئی پھوڑا ہے، پھنسی ہے، کوئی زخم ہے، اب ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے، بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ وہ درد، اس میں سے نکلنے والا پانی یا بلڈ کہیں اپنی جگہ سے موو تو نہیں کر رہا۔ اگر وہ اپنی جگہ سے نکل رہا ہے تو اٹس مین کہ بدن ناپاک ہوتا جا رہا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، درد اپنی جگہ پر ہے، اور اس کا کوئی پانی یا بلڈ یا اس میں اگر پیپ پڑی ہے وہ باہر نہیں نکل رہا، وہ اپنی جگہ پر ہے، آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کی اجازت تھی آپ کو، تو پھر آپ کا بدن پاک صاف ہے۔ نمبر 2، کپڑوں اور جائے نماز کا پاک ہونا۔ آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان پر کسی قسم کی کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ سم ٹائم ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جو بہت سو سے ہوتی ہے کہ یورین پاس کرتے ہوئے پیشاب کی چھوٹی چھوٹی چھینٹیں جو ہیں سم ٹائم، اور بعض اوقات خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بہت ساری چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو
جب بھی بیت الخلاء میں جائیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ ہمارے کپڑوں پر اس طرح کی کوئی بھی نجاست نہ لگی ہوئی ہو. اور جائے نماز کا پاک ہونا. جس جگہ پر آپ نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، وہاں پر کسی قسم کی کوئی نجاست نہ ہو. یہ نماز شروع کرنے سے پہلے کے تمام کام ہیں. اب انہی میں ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا وضو بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وضو کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہے. جیسے جنت کی کنجی نماز ہے، ایسے ہی نماز کی کنجی جو ہے وہ طہارت ہے، وضو ہے. نمبر 3، سطر، یعنی مردوں کو ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کو چہرے اور ہتھیلیوں اور قدموں کے علاوہ تمام بدن کا ڈھکنا فرض ہے. مردوں کا سطر، مردوں کا پردہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، لیکن عورت کا پردہ کیا ہے؟ اس کے چہرے کا گول دائرہ نظر آئے گا، اس کے کان پردے میں شامل ہیں، اس کے بال نظر نہیں آنے چاہیے، اس کے گلا یا اس کی سفیدی نظر نہیں آنی چاہیے کہ اتنا باریک دوپٹہ اوڑھا کے بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہے، آپ کا جسم دکھ رہا ہے، گلے سے اس کی جو بھی رنگت ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو آپ تو نماز میں انٹر ہی نہیں ہوئے. پھر کیسے ہماری نماز میں برائیوں اور بے حیائیوں سے بچائے گی؟ اقامت صلاۃ تو ہوگی ہی نہیں. تو ہم نے جو کپڑے پہنے ہوں ہمیں ان کا بھی دھیان کرنا ہے کہ وہ باریک نہ ہوں، ہمارے جسم کی سفیدی یا سیاہی نظر نہ آ رہی ہو. ہم نے سر پر جو دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے ہمارے کان اس میں ڈھکے ہونے چاہیے، ہمارے بال اس میں نظر نہیں آنے چاہیے، اور پاؤں ٹخنے سے نیچے نظر آنے چاہیے. اگر آپ کے ٹخنے نظر آ رہے ہیں تب بھی نماز جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی. تو تمام بدن کا ڈھکنا جو ہے وہ فرائض میں شامل ہے. اس کے بعد نماز کی جگہ کا بھی پاک صاف ہونا. آپ جس جگہ پر نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ جو ہے پاک صاف ہو. نمبر 5، نماز کے وقت کا ہونا. شریعت نے نماز کا ایک مخصوص وقت بتایا ہے، اگر وہ مخصوص وقت گزر جاتا ہے تو ہماری نماز ادا نہیں ہوگی. تو ہمیں نماز کے وقت کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. نمبر 6، قبلے کی طرف رخ کرنا، قبلہ رخ ہونا. اگر ہم قبلہ رخ نہیں ہیں اور کسی ان نون پلیس پر چلے گئے ہیں، ہمارے پاس کوئی بندہ بتانے والا موجود ہے، تو آپ کو ضرور اس سے سمت قبلہ معلوم کرنی چاہیے تاکہ آپ صحیح سے نماز کو ادا کر سکیں. آپ کے پاس بندے بھی موجود تھے لیکن آپ نے پوچھا نہیں اور اپنی مرضی سے ہی سوچ کے کہ قبلہ اس طرف ہوگا نماز ادا کی، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. ہاں کسی ایسی جگہ پر آپ موجود ہیں جہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے. آج کل تو اتنا ایڈوانس دور ہے، ڈیوائسز ہیں جن سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، سمت قبا بہت ایزیلی معلوم ہو سکتی ہے. ان کیس آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو جس طرف آپ کا دل جمے، اگر بندے بھی موجود نہیں ہیں تو جس طرف آپ کا دل جمے آپ نماز کو ادا کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی. بٹ شرط میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کے پاس ڈیوائسز بھی نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی بندہ بھی نہیں ہے، آپ کسی سے مدد بھی نہیں لے سکتے. اس صورت میں جب آپ کے پاس ڈیوائسز موجود ہیں، جب آپ کے پاس بندے موجود ہیں، آپ ان سے رہنمائی لیں گے. نمبر 7، نماز کی نیت کرنا. یہ سب شرائط میں ہے، یعنی آپ کون سی نماز پڑھیں. نیت بیسیکلی ارادے کو کہتے ہیں، دل کا ارادہ. اب جب آپ نماز میں انٹر ہو گئے ہیں تو یہاں سے تکبیر تحریمہ فرائض نماز میں آ جاتی ہے. آپ صرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے باندھ دیتی ہیں اور آپ اللہ اکبر نہیں کہتی، بیسیکلی جو تکبیر تحریمہ ہے، تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی. تو تکبیر تحریمہ فرائض نماز میں بھی شامل ہے اور شرائط نماز میں بھی. نمبر 2، قیام یعنی کھڑا ہونا. وداؤٹ اینی ریزن اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم بیٹھ کر نماز ادا کریں، تو نماز میں قیام، کھڑا ہونا فرض ہے. نمبر 10، قرات یعنی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک چھوٹی سورت پڑھنا نماز میں فرض ہے. اگر ہم نہیں پڑھیں گے ہماری نماز نہیں ہوگی. فرض چھوڑنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ادا نہیں ہوتی، اسے دوبارہ لوٹانا ضروری ہوتا ہے. 11، رکوع کرنا، اچھے طریقے کے ساتھ رکوع کرنا، اس میں تسبیحات کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا. 12، سجدہ کرنا، اطمینان کے ساتھ دونوں سجدوں کو ادا کرنا. قاعدہ اخیرہ
قعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں. جس قعدہ میں سلام پھیرتے ہیں وہ قعدہ اخیرہ ہے. یعنی جس اتحیات کی حالت میں آپ بیٹھتی ہیں اور اس کے بعد آپ سلام پھیریں گی وہ قعدہ اخیرہ ہے. 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں قعدہ اولا ہوگا، آپ دوبارہ سے اٹھ کے 2 رکعتیں ادا کریں گی. قعدہ اخیرہ آخری قعدے کو کہتے ہیں جس میں ہم سلام پھیرتے ہیں، یہ فرض ہے. نمبر 14، اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا. خروج بسنعہ، اپنے ارادے سے نماز ختم کریں. اگر ان میں سے کوئی چیز بھی جان کر یا بھول کر رہ جائے تو نماز نہ ہوگی، دوبارہ پڑھنا کیا ہوگا ہمارے لیے؟ فرض ہوگا. تو اقامت صلاۃ میں ان تمام چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اب میں آپ کو واجبات نماز بتانے جا رہی ہوں. واجبات نماز، اگر واجبات نماز میں سے کوئی چیز ترک ہو جاتی ہے، ہم سے چھوٹ جاتی ہے، تو سجدہ سہو لازم آتا ہے. اور اگر ہم نے سجدہ سہو نہیں کیا تو ہماری نماز درست نہیں ہوگی، دوبارہ لوٹانا پڑے گی. تو واجبات نماز میں سب سے پہلے الحمد شریف پڑھنا، سورۃ الفاتحہ پڑھنا. نمبر 2، اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا. موسٹلی لوگ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، چھوٹی کوئی بھی سورت یاد ہو تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. نمبر 3، فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، تلاوت کرنا، سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھنا. نمبر 4، الحمد کو سورت سے پہلے پڑھنا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ڈائریکٹ سے کوئی سورت پڑھنا شروع کر دیں. مثال کے طور پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے یہ پڑھ لیا اور اس کے بعد آپ کہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، تو یہ ترتیب غلط ہو گئی. سب سے پہلے ہم نے ثنا کے بعد تعوذ تسمیہ کے بعد الحمد شریف اور اس کے بعد سورت پڑھنی ہے. نمبر 5، رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا. موسٹلی یہ غلطی ہوتی ہے اور یہ نماز کی چوری ہے کہ ہم رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتے. سیدھا کھڑا ہونا کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی یا سبحان ربی الاعلی کہنے کی مقدار آپ کھڑے ہوں گے، جس میں آپ ربنا لک الحمد پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں گے. نمبر 6، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، جس کو جلسہ بولتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک سجدہ کیا تو آپ تھوڑے سے اوپر ہوئے دوسرا سجدہ فوراً سے کیا. آپ کو سیدھا ہو کر بیٹھنا ہے، اس کے بعد دوسرا سجدہ لازمی ادا کرنا ہے. نمبر 7، پہلا قعدہ کرنا. اگر 4 رکعت والی نماز ادا کر رہے ہیں تو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے، اتحیات پڑھنی ہے، اس کو پہلا قعدہ ہے، قعدہ اولا کہا جاتا ہے. اتحیات پڑھنا، جسٹ بیٹھ نہیں جانا، اس میں اتحیات آپ نے پوری پڑھنی ہے. نمبر 9، لفظ سلام سے نماز ختم کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہے نماز کو لفظ سلام سے ختم کرنا. اس کے بعد ظہر و اثر میں قرات آہستہ پڑھنا. یہ وہ لوگ مرد حضرات، ظاہر سی بات ہے اسلام مرد و عورت دونوں کے لیے ہے، تو جو مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں ان میں ظہر و اثر میں قرات آہستہ پڑھی جاتی ہے. آہستہ پڑھنا. امام کے لیے مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں، فجر و عیدین اور تراویح کی سب رکعتوں میں قرات بلند آواز سے پڑھنا. یہ امام کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ اونچی آواز سے قرات کرے گا. نمبر 12، وطر میں دعائے قنوت پڑھنا. دعائے قنوت واجبات نماز میں سے ہیں اور اس کو اگر یاد نہ ہو تو اس کو بہت کوشش کرنی چاہیے جلد از جلد یاد کیا جائے اور پڑھا جائے. نمبر 13، دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہنا. اللہ اکبر کہیں گے تو آپ اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں گے. نمبر 14، عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہنا. عیدین کی نماز میں زائد تکبیریں پڑھی جاتی ہیں اور اگر کوئی مس کرتا ہے تو یعنی اس نے اپنی عید کی نماز جو ہے اس میں غلطی کر دی تو اس کو سجدہ صاحب لازم ادا کرنا پڑے گا. واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کرنا واجب ہوگا، جس کا بیان انشاءاللہ آنے والا ہے. اور قصداً چھوڑ دینے سے نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہوتی ہے. دیکھنے بھول کر اگر آپ سے کچھ چھوٹ گیا ہے وہاں پر سجدہ صاحب کرنے سے نماز درست ہوگی. آپ نے جان بوجھ کر کوئی چیز چھوڑ دی
تو وہاں پر دوبارہ نماز پڑھنا جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اقامت الصلاۃ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو مفسدات نماز ہیں، جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، چاہے قصدن چھوٹ جائے یا بھول کر، تو وہ کیا چیزیں ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے؟ نمبر ایک، بات کرنا، خواہ تھوڑی ہو خواہ بہت، قصدن ہو یا بھول کر۔ ایون بھول کر بھی آپ نے بات کی تو آپ نے نماز سے باہر جانے والا کام کر دیا، آپ کی نماز جو ہے فاسد ہوگی، ٹوٹ گئی۔ نمبر دو، سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا۔ کوئی بندہ باہر سے آتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن نماز کی حالت میں تکبیر تحریمہ، یہ وہ تکبیر ہوتی ہے کہ ہر حلال اور جائز کام بھی اس کے بعد حرام ہے، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، یہاں پر سلام کے جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ کسی نے اسلام کیا، آپ نماز میں کہتے ہیں وعلیکم السلام، آپ کی نماز فاسد ہوگی۔ چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کوئی رنج کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پورا یا تھوڑا سا پڑھنا، یا اچھی خبر سن کے الحمدللہ کہنا، یا عجیب و غریب خبر سن کر سبحان اللہ کہنا بھی ہماری نماز کو فاسد کر دے گا۔ گو کہ یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بڑی اچھی چیزیں ہماری ہیبٹ میں شامل ہونی چاہیے، لیکن نماز میں کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، اس سے کلام کر رہے ہیں، تو جب اللہ سے کلام کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کی اس وقت گنجائش نہیں ہے۔ نمبر پانچ، تکلیف کی وجہ سے آہ اوہ یا اف کرنا، اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا۔ کوئی اور پڑھ رہا ہے تو آپ امام کو چھوڑ کے وہ مسٹیک کر رہا ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ قرآن شریف دیکھ کر نماز میں پڑھنا، تو مفسرین کہتے ہیں یہ بھی نماز کو جو ہے فاسد کرنے والا کام ہے۔ پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، قرآن کریم پڑھنے میں کوئی ایسی غلطی کر دی تو اس سے بھی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ امن کثیر یعنی زیادہ کام کرنا، مثلا ایک ساتھ دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کرنا، جب آپ نے ہاتھ باندھ دیے ہیں لیکن آپ دونوں ہاتھوں سے آپ کو کھجلی ہو رہی ہے، کہیں خارش ہو رہی ہے، ایک ہاتھ آپ جو سیدھا ہاتھ اوپر ہے آپ اس سے ایک مرتبہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی برداشت سے باہر ہے، لیکن آپ دونوں ہاتھوں کے ساتھ کھجلی ہو رہی ہے یا آپ کچھ اس طرح سے شو کر رہے ہیں کہ آپ لگے نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ قصدن یا بھول کر کچھ کھانا پینا، قبلے سے سینے کا پھر جانا، کوئی ایسی کنڈیشن ہوگی کہ آپ اس طرح سے گھوم گئے کہ خانہ کعبہ کی طرف آپ کا منہ نہ رہا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف نکل جائے، آواز نکلنا شروع ہو جائے کہ آپ کو درد ہو رہا ہے تو آپ زور زور سے رو رہے ہیں اور اس کیفیت میں آوازیں نکل رہی ہیں، آپ کی نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی۔ نماز میں ایسی آواز سے ہنسنا جسے کم از کم خود سن لے، جسے کہتے ہیں نا کہکا لگانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایون آپ ہنسے ہیں تو اپنے ہنسنے کی آواز اپنے کانوں تک چلی گئی، آپ کی نماز فاسد ہوگی۔ نمبر 14، امام سے آگے بڑھ جانا۔ اگر ہم امام سے آگے بڑھ گئے ہیں تو ہم نے امام کے ساتھ نماز کیوں پڑھی؟ تو امام کے پیچھے اسی نیت سے بندہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کرے گا، اگر اس سے آگے بڑھ گئے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ مفسدات نماز تھے جن کا ہمیں خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اقامت الصلاۃ کی توفیق دے۔ اقامت الصلاۃ میں ایک بہت اہم چیز جو ان شاء اللہ تعالیٰ عز و جل میں کل کے لیسن میں آپ کو بتاؤں گی، طہارت ہے، وضو ہے، کہ جب تک وضو اچھا نہیں ہوگا ہماری نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ تو کل کے سبق میں سب سے پہلے ہم وضو، اس کے فرائض، کن چیزوں سے وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ عز و جل ہم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔